رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے دے رہی تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑ رہا تھا، جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چوڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر دن کے وقت بک فیئر کے اسٹال لگا کرتے تھے۔ یہ جنا سپر تھا۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ یہ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکو، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینس اور جیکٹ میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا ساتھی آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے فرائی پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی تو ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس دن ٹریفک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پر بازو لپیٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی، گلتے سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنی میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا، باجی تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو باجی۔ شکریہ۔ اور کچھ؟ اس کا انداز سب پاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگ دے ہو جی۔ ڈولی، تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تو نہیں تھی تھوانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لینس لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے تھے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پر ٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا، جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو، ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پر بیٹھ گیا، سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا،
ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی میں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈالی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں۔ اللہ کی قسم جی، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ تھا اس میں، پراسرار، خوفزدہ کرتا ہوا، مگر ترہم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا، ناؤ سٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا، جبکہ وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے؟ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا، یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تائید کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈالی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تم دعا کرو ڈالی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈالی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈالی کو یہ کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس۔ ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہاں سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئی۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی تھی، پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پر پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب تھی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا، خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، خدیجہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں یہاں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت میں ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے بے اختیار امٹ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔
خدیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دے دیں۔ جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے ہے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں، آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈالی کی دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا۔ مگر خدیجہ نے کہا تھا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود نہ ہار مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا کہ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے اسے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے، میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو کراس کر لیا تھا۔ میں 14 نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے۔ آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں حیا، بس آپ جلدی آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری دوسری ساتھی کدھر ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریک حسب معمول پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو۔ بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک رقص، مخصوص ترک بلو آئی اور ترکی کے نقوش سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا۔ انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان سے انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے سبانجے یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر، ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک۔ رائٹ؟ رائٹ۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلیں ایک ساتھ ہی رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا۔ آئی ایم سوری خدیجہ۔ بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں، وہ واقعی ترکی جا رہی ہے۔
وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم می سبان جی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے دیجیے اور تم کہہ سکتی ہیں۔ او شیور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناح سپر تک جانا تھا، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں؟ آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ۔ اس کی تاکید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی، چلو پھر وہیں چلتے ہیں۔ اسٹائلو شوز کے بالمقابل وہ چبوترا بالکل خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا۔ اور وہ آواز، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اوہ، یہاں تو سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے لے، اور آج تو سیل بھی تھی۔ وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر۔ زرد اسپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیسز پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ محض سی اس اسٹینڈ پر لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے وقت ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلس مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ یس میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پر وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلس مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسلسل چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابھی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا، جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف تھا اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا اسمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا۔ یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں تھا، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے اس بار ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈالی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اس لیے تو وہ ذرا سا الجھ گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈالی کہاں ہے؟ کون ڈالی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔
اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈالی، آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ اس روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں کے نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے نا؟ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا، میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی ان کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی، حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف؟ مائی فٹ! جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی، آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا، میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ میں نظر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا، پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمر ڈسٹرب۔ اوہ میجر صاحب! اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر، آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ کو خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی، میجر صاحب، تو کیا وہ… توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں۔ وہ لب بھیجے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم بھی نہ کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ٹی جے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنستی، مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی دیکھا ہوگا تبھی کہہ رہی تھیں۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتا نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی، اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے طایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجہ یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ طایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی طایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں نشتر کی طرح چپتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نظریں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے، سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر، میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ طایا فرقان کو بتا سکتی کہ وہ مغربی لباس جب وہ ان کی وجہ سے یہاں نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات
تو وہ خیر سے سمبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر، ارم کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پہ رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر ایک دو بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں، صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم، تایا ابو کی اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تبھی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید وہاں بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجا یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مزے کا خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کو روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پر لٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھا کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہاں سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان بیتے ماہو سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا، پھر کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے رابطہ کیوں کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کے اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ ایک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بے وقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا؟ مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھے ذہن کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔
میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر قدرے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نجات آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میڈم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپس سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکیومنٹس محفوظ رہیں۔ ایمیں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتیلی کی پش سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ میم، یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اب بعد ازاں کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کی پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا پڑے گا نا؟ پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ حیا بے اختیار ہنستی، اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں کا رہائش پذیر ہوں۔ میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پر جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بے زاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامی کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا سستی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا؟ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پر مستزاد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ سبز کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔
حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بامشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکر انہوں نے برتن پارے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دلجمی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی ہی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسا ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ محض سی ایک ٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو ظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئیں۔ 5 یوروز کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگیں۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے، ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کوہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پش کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، تو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں والی اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تبھی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لاء کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے۔ بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی ہے، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا۔ اچھا، فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس 1 منٹ کی کال کریں گی۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ، کتنا روتی ہے۔ جی جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے، اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا۔ باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت اور کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔
حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائر چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگ اور سوٹکیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواس سے ایک ٹائر سے دوسرے ٹائر کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنی سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پر وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ، اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس تھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ ہی جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر انہیں مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی اپنے بیگز کے ساتھ۔ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں، اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی؟ اس سے آگے خاتون نے قدرے 27 سے چند الفاظ ترکی میں کہے جو حیا کو سمجھ میں نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، ہمارا پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلے چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔